بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین، رجب المرجب میں حضرت سیدنا و مولانا امام الائمہ ابو الائمہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق ائمہ اہل بیت میں سے 6ویں امام اور باب رحمت و کرم اور ولایت و طریقت کے دو عظیم سمندروں کو ملانے والے مجمع البحرین، یعنی جن کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے مجمع البحرین فرمایا، اور دنیا بھر کے امت محمدیہ کے سارے اقطاب، افراد، اوتاد، نقبا، شرفا، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی رحمت بے پایاں اور اس کے کرم سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت سے اور لطف و احسان سے، مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کی اولاد پاک میں سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول پاک کی خاص نسبتوں کا امین فرمایا، اور آپ بڑے بیٹے ہیں حضرت سیدنا و مولانا امام الائمہ امام محمد باقر سلام اللہ علی جدہ و علیہ، آپ کے بڑے بیٹے ہیں، اور آپ کا اسم مبارک جعفر ہے، اور آپ کی کنیتیں ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہیں، اور آپ کے القاب مبارکہ میں سے صادق اور طاہر زیادہ مشہور ہیں۔ آپ مدینہ منورہ مطہرہ میں عبد الملک بن مروان اموی بادشاہ کے
بادشاہت کے دور میں 17 ربیع الاول شریف کو سن 80 ہجری میں یا بقول بعض 83 ہجری میں دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ، ان کا اسم گرامی فروہ ہے، اور وہ بیٹی ہیں سرتاج الاولیاء شیخ المشائخ حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن سیدنا و مولانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت یار غار خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی فروہ، یہ والدہ محترمہ ہیں حضرت امام جعفر الصادق کی، اور یہ اہلیہ ہیں سیدنا و مولانا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، یہ ان کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت حضرت عبد الرحمن یہ حضرت قاسم کی حضرت قاسم بن محمد کی اہلیہ ہیں، اور حضرت فروہ کی والدہ یہ اسماء بنت حضرت عبد الرحمن ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا و مولانا امام الائمہ حضرت جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ شکر اور فخر کے ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ولدنی الصدیق مرتین، یعنی حضرت ابو بکر صدیق یار غار نے 2 مرتبہ مجھے جنا۔ کیوں؟ کہ آپ کی والدہ محترمہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے حضرت قاسم کی بیٹی ہیں، اور حضرت قاسم کی زوجہ وہ پوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو
اس نسبت سے آپ فرمایا کرتے تھے کہ 2 مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق میرے باپ ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے، اور حضرت امام محمد باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے پاک کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں شہزادہ گلگوں کبا راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا حضرت امام حسین علی مقام کے، سلام اللہ علی جدہ و علیہ. تو ادھر آپ کے نانا آپ کی والدہ محترمہ کے والد حضرت قاسم یہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو ددحالی نسبت مولا کائنات شیر خدا سے ہے، اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سے ہے، سلام اللہ علی ابیہا و علیہا سے ہے. اور ننیالی نسبت 2 وجہ سے ڈبل نسبت جو ہے والدہ کی، اور پھر والدہ کی والدہ حضرت اسماء بنت حضرت عبد الرحمن. تو 2 وجہ سے نسبت آپ کو حضرت سیدنا و مولانا یار غار مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھا ہے اس وجہ سے آپ ددحالی نسبت ولایت کے بھی جامع ہیں، اور ننیالی نسبت صدیقی کے بھی آپ جامع ہیں. لہذا نقشبندی سلوک یعنی جو آپ سے سلسلہ معارف کا حضرت بایزید بستامی ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ اس نسبت سے جو آپ کے ساتھ سلسلہ سے وابستہ اولیاء کرام ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، آپ کی ذات پاک وہ مجمع البحرین ہے کہ یہاں سلوک نقشبندیہ اور قادریہ اور چشتیہ سب سلوک آپ کی ذات اقدس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے دریائے کرم سے یہ نہریں ہیں فیضان کی جو جاری ہوتی ہیں. لہذا کائنات میں بعد آپ کے جتنے بھی سلاسے طریقت ہوئے ہیں ان کا مرکز و محور آپ کی ذات پاک ہے، اور آپ کے سینہ اقدس کا فیضان تمام اولیاء اللہ کے اندر موجود ہے، اور تمام سلاسل جو ہیں آپ کے سینہ اقدس سے منور ہیں، اس کے روشنی آپ سے حاصل کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علی جدہ و علیہ، آپ خلیفہ ابو جعفر منصور جو بنو عباس کے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، اور بادشاہ دوم ہیں عباسی تاریخ میں. تو منصور
بن ابو العباس صفا، اس کے دور میں رجب شریف کے مہینے میں اور بعض روایات میں شوال کا بھی ذکر ہے، 148 ہجری میں دوشنبہ کے دن آپ دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ تو سیدنا و مولانا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا، آپ کی قبر انور روضہ مبارک بقیع شریف میں مدینہ منورہ میں سیدنا و مولانا امام محمد باقر پاک آپ کے والد گرامی کے پہلو میں، اور سیدنا و مولانا امام الائمہ اور ابن رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی خلیفہ راشد آپ کے پہلو میں، اور ان کی قبر انور اپنی امی جان سیدۃ النساء اہل الجنہ طیبہ طاہرہ پاک عفت مآب سیدہ خاتون جنت کے پہلو میں ہے۔ تو بقیع شریف میں ان قبور انور پر 1924 سے پہلے 1924 سے پہلے یعنی کہ خارجیوں اور ناصبیوں کے غلبے سے پہلے یہاں پہ اہل بیت اطہار کے قبے اور روضے موجود تھے۔ انہی میں سے ایک روضہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، اور اس کو جو ہے پرانا جو نقشہ ہے بقیع شریف کا 1924 سے کے اٹیک سے پہلے کا، اس کے اندر وفا شریف میں اور بہت مقامات پر وہ نقشہ بقیع شریف کا موجود ہے۔ اس میں آپ کے روضہ انور کی زیارت کی جا سکتی ہے، اور اس وقت بھی آپ کی قبر عالی پر یہ فقیر جو آپ کی خدمت میں یہ کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، بارہا اللہ تعالی جل شانہ واعظ اسمہ کے فضل و کرم سے وہاں سلامی کی اور آداب بجا لانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنا و سلام اللہ علی جدہ و علیہ، آپ کے فیوض و برکات کا سلسلہ در سلسلہ یہ آ کر قادریہ نسبت سے بھی اور نقشبندیہ نسبت سے بھی آپ کی ذات گرامی سے ایک نسبت یا انتساب آپ کی طرف کرنے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے ساتھ نسبی تعلق، چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے سیدنا و مولانا امام موسیٰ کاظم آپ کے فرزند گرامی حضرت ہارون ان کے توسط سے ہے، تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی یہ نسبی نسبت بھی ہے اور سلوک کی نسبت بھی، اور ہمارے مشائخ کے ساتھ ساتھ مشائخ تصوف کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو اساتذہ کرام مشائخ ہیں علوم شریعت سے کہ ہماری جو سند ہیں، خاص طور پر علم حدیث کی اور علم فقہ کی اسناد، وہ بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہیں سند متصل کے ساتھ بحمدہ تعالی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل و مناقب، اس کے بارے میں آپ کے سوانح تصنیف کرنے والے آپ کو اس ملت کا بادشاہ اور اللہ کے پیارے رسول کے دین کی اور آپ کی حجت کاملہ کی
برہان تسلیم کرتے ہیں، اور آپ اللہ کے بندوں کے شیخ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے امام ہیں۔ اہل ذوق کے رہنما ہیں اور صاحبان عشق و محبت کے پیشوا ہیں، اور آپ کو شریعت میں اور طریقت میں وہ مقدم مقام حاصل ہے کہ آپ سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم شریعت و طریقت کا جامع فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے تمام مشائخ کرام اور محدثین، فقہاء، اولیاء، خدا کے متقین بندے آپ پر نہایت درجہ اعتماد کرتے تھے، اور آپ کو پیشوائے مطلق جانتے تھے، یعنی کسی ایک فن کے پیشوا نہیں تھے، آپ شریعت و طریقت کے جامع تھے، اور وہ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت حافظ ابو نعیم اصفہانی فرماتے ہیں کہ بہت بڑے محدث فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا تو یہ مجھے خیال آتا کہ اس شخص کی طینت اور اس کی فطرت انبیاء کرام کی فطرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور بہت سے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے اپنے والد ماجد باقر العلوم حضرت امام محمد باقر سلام اللہ علی جدہ و علیہ آپ سے اور طبقہ اولا محدثین میں امام زہری سے اور حضرت نافع سے حدیث مبارک روایت کی ہے، ان محدثین سے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صوفیاء اور محدثین کے متقین کے بہت بڑے امام حضرت سفیان ثوری اور حضرت سفیان ابن عیینہ، حضرت شعبہ اور حضرت یحییٰ القطان اور حضرت امام مالک بن انس، حضرت امام مالک بن انس اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانشین یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین اور آپ کے فرزند جلیل حضرت امام موسیٰ الکاظم، ان ہستیوں نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم حاصل کیے اور روایت حدیث فرمائی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے ائمہ میں سے، ائمہ حدیث اور علم کے جو بلند مینار ہیں،
حضرت یحییٰ بن سعید، ابن جریج، امام مالک بن انس، امام سفیان ثوری اور امام حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت ابو ایوب نے آپ سے علم حدیث حاصل کیا، اور محدث جلیل امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ثقہ اور ایسے متقی ہیں، اور ثقافت آپ کی یہ ہے کہ امام جعفر صادق جیسی ہستی کے بارے میں کوئی جرح و تعدیل کا سوال نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے آپ کے ذات پاک جو ہے وہ ہر قسم کی قیل و قال سے بلند ہے، اس قدر اتقاء اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و معرفت میں علو کی شان نصیب فرمائی تھی۔ اور آپ کی تصانیف اور آپ کے بیان کردہ لطائف اور علم الاسرار بہت سے ائمہ نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار اپنی اصل الاصول حضرت امام محمد باقر، حضرت امام زین العابدین، امام الائمہ حضرت سیدنا امام علی مقام اور مولا المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور پھر حضرت قاسم جو آپ کے نانا ہیں، اور ان کی نسبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ کے پاس علوم معارف کا وہ خزانہ ہے کہ علم الشریعہ، علم الطریقہ اور علم الاسرار کے آپ جامع تھے۔ اور بہت سی کتب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے بارے میں محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ آپ کو رب تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں تو علم شریعت و طریقت و معرفت سے اور علم الاسرار سے، کہ آپ سے جس نے جو کچھ پوچھا، جو سوال کیا، یعنی زمانہ ماضی سے متعلق یا حال کے متعلق یا مستقبل کے قیامت تک کے احوال میں سے جو کچھ بھی آپ سے دریافت کیا گیا، آپ اس کے بارے میں وہ علم کہ جو آپ کا نور معرفت، جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے عطا فرمایا، اس سے آپ اس کو بیان فرماتے تھے، وہ زمانہ ماضی سے یا حال سے یا مستقبل سے کوئی چیز تعلق رکھتی ہو۔ حضرت امام جعفر صادق انتہائی متواضع، نیک سیرت، ظاہر و باطن سے آراستہ و پیراستہ تھے کہ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے عرض کی کہ اے ابن رسول، آپ گوشہ نشینی اختیار کیے رکھتے ہیں، لوگوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں،
تو فرمایا کہ ہمارا تخلیہ اور انزوا جو ہم الگ رہتے ہیں، یہ بھی اپنے مرشدوں کے، جو اصحاب معرفت تھے، ان کے حکم پر یہ وقت ہے ہمارے لیے کہ ہم تخلیہ میں جائیں، اور جس وقت ہمیں تلقین کا حکم ہو، تبلیغ کا حکم ہو، اور لوگوں کے براہ راست اصلاح کا حکم دیا جائے، تو اس وقت ہم ان علوم کو ظاہر کریں جو علوم اور معارف اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ تو گرامی قدر ناظرین و سامعین، حضرت امام الائمہ کے احوال شریفہ بہت بلند ہیں، اور ان کے فیض کی کرنیں آج تک بھی صدیاں گزر چکی ہیں کہ ہر صدی میں، ہر عہد میں، ہر قرن میں خانقاہیں اور مدارس اور صاحب اقوال، صاحب احوال، اصحاب معرفت آپ کے ذکر پاک سے فیض حاصل کرتے ہیں اور نور حاصل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔